مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید ہے آپ تمام اپنے خاندان میں بہت خوش ہوں گے۔ آج ہم گنتی کی کتاب اس کا 32 باب اور 1 سے 7 آیات تک ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم 16 سے 19 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے۔ سو جب انہوں نے یزیر اور جلاد اور ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور علیزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور دیبون اور لیزر لیزیر اور نمرہ اور حسبون اور الیالی اور شبام اور نبو اور باون، یعنی وہ ملک جس پر خداوند نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپایوں کے لیے نہایت اچھا ہے، اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں۔ سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراث کر دے، اور ہم کو یردن پار نہ لے جا۔ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کو پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداوند نے ان کو دیا ہے بے دل کرتے ہو؟ تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں، جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے، اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے، جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی میراث کا مالک نہ ہو جائے، اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی۔ آج صبح میرے کلام کا عنوان ہے اس میں متحد ہونے کی بلاہٹ۔ جی ہاں، اس میں متحد ہونے کی بلاہٹ۔ وہ غصے میں اتنا آگ بگولا ہو چکا تھا کہ وہ انہیں کچھ ناموں سے پکارنے لگا۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ موسیٰ ایک طرح کا بیپٹسٹ تھا۔ آپ گنتی 14 باب اور اس کی 32 کا مطالعہ کریں اور دیکھو، تم جو گناہگاروں کی نسل ہو، اب اپنے باپ دادا کی جگہ اٹھے ہو، تاکہ خداوند کے قہر شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خیال سے پہلے نتیجہ نکال لیتا تھا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ آمین۔ آج صبح اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ موسیٰ نے پہلے ہی خیال اس لیے باندھا کیونکہ جب بنی روبن اور بنی جد نے یردن کے اس پار مشرق میں ہی رہنے کی گزارش کی، تو موسیٰ نے سوچا کہ شاید وہ اس ملک یردن یعنی وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانا نہیں چاہتے۔ اس نے سوچا کہ وہ لوگ دوسرے قبائل پر یہ ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، جس سے کہ وہ دوسرے قبائل کو آگے بڑھنے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں، جس کے لیے خدا نے انہیں بلایا ہے، مایوس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ موسیٰ کا اتنا غصہ کیوں بھڑکا؟ اس کا بلڈ پریشر کیوں اتنا بڑھ گیا؟ اور بنی روبن اور بنی جد پر وہ اتنا آگ بگولا کیوں ہوا؟ اس کا جواب موسیٰ کچھ یوں دیتا ہے کہ وہ بس انہیں متحد ہونے کی طاقت کے بارے میں سمجھانا چاہتا تھا۔ موسیٰ انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمارا متحد ہونا زیادہ بہتر ہے، اور ہمیں اس کی بلاہٹ ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم متحد ہوئے بغیر پورا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ انہیں یاد دلا رہا تھا کہ 40 سال پہلے جب اس نے 12 جاسوس اس سرزمین میں بھیجے تو 10 بری خبر لے کر واپس آئے، جس سے کہ باقی لوگ مایوس ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل 40 سال تک آوارہ پھرے، اس لیے کہ ان میں کوئی متحد نہ تھا۔ اور موسیٰ فرماتا ہے کہ تم اس وقت اس سرزمین پر جانے کے لیے لوگوں کو مایوس کر رہے ہو، جبکہ ہم اس کی دہلیز پر ہیں، اور ہم میں اور وعدہ کی ہوئی سرزمین میں بس ایک ندی ہی کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اگر تم اس وقت لوگوں کو مایوس کرتے ہو تو تم خدا کے قہر کو اس بار اور بھڑکاؤ گے۔ لیکن انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں چاہتے، بلکہ ہم سب اس میں متحد ہیں۔ اور آج صبح اسی کے متعلق آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
چونکہ خدا نے ہمیں ایک ساتھ متحد ہونے کے لیے بلایا ہے تو ہمیں اپنے خاندان کے لیے لڑنا ہوگا اور اسے پورا کرنے کے لیے ایک ساتھ جڑنا ہوگا۔ چونکہ خدا نے ہمیں متحد ہونے کے لیے بلایا ہے تو اس لیے اب متحد ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کسی بھی کام کو پورا کرنا ناممکن نہیں ہے۔ پیدائش 11 باب 6 آیت میں جب وہ بابل کا برج تعمیر کر رہے تھے تو ان کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی زبان تھی، جس کے نتیجے میں خدا نے فرمایا کہ ان کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ خدا نے ہم سب کو متحد ہونے کے لیے بلایا ہے، مگر ہمیں یہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے لڑیں۔ آپ دیکھیں بھائیوں اور بہنوں کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف چند لوگ ہی جیتیں یا ایک شخص ہی اس کے لیے کوشش کرے اور چند لوگ اسے حاصل کر سکیں، اور ایسا نہیں کہ باقی لوگ کچھ محنت نہ کریں، بلکہ خدا نے ہم سب کو یہاں جیتنے کے لیے بلایا ہے اور ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے اور جیت کے دکھانا ہے۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو فاتح ہونے کے لیے بلایا ہے تاکہ ہم سب اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کا لطف اٹھا سکیں۔ کیا بائبل یہ بیان نہیں فرماتی کہ اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے؟ اور خدا نے فرمایا کہ ہمیں اس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو سچ اسرائیل کے بچوں کے لیے تھا وہی سچ ہماری کلیسیا کے خاندان کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ آپ کے خاندان کے لیے بھی ہے۔ بہت دلچسپ تھا کہ شادیوں کے وقت خاندان الگ ہو جاتے ہیں، اکٹھے محنت کرنے کی بجائے پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس وقت کلیسیاؤں کو متحد ہونا چاہیے وہ تقسیم ہو کر رہ جاتی ہیں اور ایک اپنے آپ کو بٹی ہوئی قوم محسوس کرنے لگتی ہے۔ تب خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اس میں ایک ہیں، ہم سب اس میں ایک ہیں۔ اگر ہم اسے حاصل کرنے کو ہیں جسے خدا ہمیں دینا چاہتا ہے تو بھائی اور بہنوں، کیا یہ دکھ کی بات نہیں کہ ہم پھر سے بیکار چیزوں پر جو کچھ اہمیت نہیں رکھتی لڑنا جھگڑنا اور بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں؟ اب سنیں کہ خدا کیا فرما رہا ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کے لیے لڑنا ہوگا تاکہ بھائی اور بہنوں آخر میں ہمیں پھر ایمان اور خاندان حاصل ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کیا اور کہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں بری طرح بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جسے آپ چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے، پھر بھی خدا یہاں فرما رہا ہے کہ خاندان کے لیے لڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پولس اپنے افسیوں کے نام خط میں کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ قائم رہنے کے لیے ایک ساتھ کوشش کرنی ہوگی، اور اتحاد میں ہی برکت ہے۔ خداوند بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اس نے ہمیں ہمیشہ پیار کا درس دیا ہے، اور اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی ہم پر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں آپس میں اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہمیں کلیسیا میں بھی اتحاد قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج صبح میں آپ کو 3 الفاظ بتانا چاہتا ہوں، اور آج کا میرا پہلا لفظ ہے جڑنا۔ ہم مختلف طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی خدا ہمیں ایک ساتھ جڑنے کے لیے بلاتا ہے۔ ہم مختلف طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ایک ساتھ جڑنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بچے تھے تو پزلز والی گیم کھیلتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا ہر ایک پیس مختلف ہوتا تھا، لیکن ہم کس انداز سے انہیں ایک ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں اسی طرح جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اب ہم گنتی کی 32 آیت پڑھتے ہیں۔ اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپایوں کے بہت بڑے بڑے غول تھے، سو جب انہوں نے لیزیر اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپایوں کے لیے نہایت اچھے ہیں۔ وہ آپس میں مختلف تھے۔ 12 قبیلوں کی اپنی اپنی شخصیت تھی، اپنا اپنا جذبہ تھا۔ ان 12 قبیلوں کے 12 الگ الگ مسائل تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح لاکھوں لوگوں کو ایک مقصد پر اکٹھا رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ساتھ جوڑے رکھنے کے متعلق سیکھنے کی بات ہے۔ آپ اس پر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شادیوں کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔
50 سے 60 سال تک کی پرانی شادی شدہ زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اسے کامیاب کیسے بنایا؟ اگر آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر آپ مختلف ہیں تو بھی مسئلہ نہیں۔ بنی روبن اور بنی جد کے قبیلے بس یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ دوسرے قبیلوں سے مختلف ہیں، کیونکہ ہم دوسرے قبیلوں کی مانند کسان نہیں بلکہ ہم سب چرواہے ہیں۔ یہ زمین ہمارے چوپایوں کو چرانے کے لیے بہت ہی مفید معلوم ہوتی ہے۔ ہم یہاں ہی رہیں گے اور تم وہاں جاؤ جہاں تمہیں جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ سب کو اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انفرادیت کو سمجھیں۔ ہماری کلیسیا میں تقریباً 13,000 سے زائد لوگ شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے 13,000 الگ الگ شخصیات موجود ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مختلف طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بھائی جیمز سمتھ کو بھول نہیں سکتا۔ میں جب 19 برس کا تھا اور کنوارا تھا، میں نے اپنے جذبے کا آغاز کیا۔ تب میں ایک لڑکی کو چرچ میں لے کر آیا جس کا نام ویلری تھا، اور ہم دونوں نے اس چرچ میں شادی کر لی، اور ہماری شادی کامیاب ہے، اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب میں بڑی سادگی سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مخالف چیز آپ کو کشش کرتی ہے۔ اکثر ہم اپنے سے مختلف کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس طرح آپ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اگر آپ اونچا بولنے والے ہیں اور وہ بڑی خاموش مزاج کی ہو، اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ بھی آہستہ بات کرتے ہیں، اور ایک کے اونچا بولنے سے آپ کی خاموش زندگی میں زندگی آ جاتی ہے۔ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جو ہماری ایک سی عادتیں ہمیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، پھر وہی ہماری علیحدگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے پادری کو خرید ہی لیا ہے اور وہ اسے کہیں بھی جانے نہیں دیتی اور گھر پر ہی رکھنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے بہت تنگ آ چکی۔ یہ بہت اونچا بولتا ہے اور ہر وقت یہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، ہمیں الگ طریقے سے جوڑا ہوا ہے۔ اپنی انفرادیت کو سمجھیں۔ اگر آپ ایک ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی انفرادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو جانیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ آپ سب کو اپنی کمزوری سامنے لانی ہو۔ آپ کو اپنی ہر کمزوری سامنے لانی ہوگی۔ آپ کو اپنے آپ کو شفاف طریقے سے پیش کرنا ہوگا تاکہ آپ کے درمیان کوئی الجھن نہ رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ایک دم سے نتیجے پر پہنچ گیا، اور 6 سے لے کر 15 آیات تک موسیٰ ان کی غلطی ثابت کر رہا تھا، لیکن بائبل مقدس میں ہم 16 آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مرقوم ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے، تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپایوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بال بچوں کے لیے شہر بنائیں گے۔ موسیٰ نے سوچا کہ یہ اچھا نہ ہوگا۔ موسیٰ نے سوچا کہ اس سے ہم بھٹک جائیں گے۔ موسیٰ نے سوچا کہ وہ اپنے منصوبے سے اس طرح ہٹ جائیں گے کہ وہ سست ہو جائیں گے، وہ لڑنا پسند نہیں کریں گے۔ مگر انہوں نے موسیٰ کو جواب میں کہا کہ موسیٰ، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ندی کے اس پار نہیں بلکہ اس پار اس جگہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو آپس میں ایک ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اپنی کمزوریوں کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہ لائیں۔ آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے دل کا صحیح مقصد رکھنا ہوتا ہے، اور یہ سب آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، تب آپ ان پر واضح کر سکیں گے، اور جبھی آپ اپنی دل کی بات دوسروں تک پہنچا سکیں گے، تبھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ اور یہی کچھ انہوں نے موسیٰ کو بتانا چاہا۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں
آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے دل کا صحیح مقصد رکھنا ہوتا ہے، اور یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور ان پر واضح کر سکیں گے۔ یہی کچھ انہوں نے موسیٰ کو بتانا چاہا۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں تیسری بات یہ ہے، ہم اتحاد کو عملی جامہ پہنائیں، اتحاد کو عملی جامہ پہنائیں، اور دوسرے لفظوں میں متحد ہو کر کام کرنے میں کیا کیا حل اور منصوبے درکار ہوتے ہیں، ہر کام کو کرنے میں کیا کیا حل اور منصوبے درکار ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی جیت کے لیے کیا کیا حل اور منصوبے درکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 17 آیت کیا کہتی ہے، پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں، جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہنچا دیں، اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیلدار شہروں میں رہیں گے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ یہاں پر جیتنے کے لیے حل اور منصوبہ موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہر ایک کے لیے مل جل کے کام کریں۔ ہم دوسروں کے کام کریں گے اور لڑیں گے تاکہ ہمارا خاندان تحفظ اور کامیابی کی ایک بہترین مثال دوسروں کے لیے بن سکے۔ جڑنا اور جڑنا، بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو ایک ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں مگر ایک ساتھ جڑتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اختلافات کو قبول کریں۔ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پر مختلف ہیں۔ آپ کے بچے بھی آپ سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اختلافات کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پادری بھی آپ سے مختلف سوچتا ہے، آپ ڈیکن سے مختلف سوچتے ہوں گے، انتظامیہ بھی آپس میں الگ الگ سوچتے ہوں گے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ بنا کر کیا کر رہا ہے۔ ہم اختلافات کے علاوہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جڑنا ہمارا پہلا لفظ تھا، اور اب یہاں پر دوسرا لفظ ہے لڑنا۔ ہمیں انحصار کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، لڑنا اور صرف لڑنا۔ گنتی 32 باب 20 سے 22 آیات۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر تم یہ کام کرو اور خداوند کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ، اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداوند کے حضور یردن پار جائیں، جب تک کہ خداوند اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کر دے اور وہ ملک خداوند کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے، تو اس کے بعد تم واپس آؤ۔ پھر تم خداوند کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہرو گے، اور یہ ملک خداوند کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم ہر ایک سے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد کریں کہ جب آپ 17 یا 18 سال کے تھے تو آپ اپنے بلبوتے پر باہر نکلنا چاہتے تھے۔ بعض اوقات ہم اپنے خاندان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر ایک شخص سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اکیلے ہی جانا چاہتے ہیں۔ ہم سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں اسے خود ہی اکیلے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر موسیٰ نے کہا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تم اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہوگے تو پھر بھی تمہیں وہاں جنگ میں لڑنا ہوگا۔ چونکہ وہاں پر بھی جنگ ہوگی، اس لیے ہمیں وہاں بھی لڑنا ہوگا۔ ہمیں وہاں پر بھی لڑنا ہوگا، اور ہمارے لیے جنگ میں فاتح ہونے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ لڑنا ہوگا۔ ہمیں اس کے لیے پہلے ہی سے تیار ہونا ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے موسیٰ کو جواباً کہا کہ موسیٰ، ہم جنگ میں نہ صرف لڑیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ میں آگے بڑھ کر رہنمائی بھی کریں۔ ہم اپنے بنی اسرائیل کے ساتھیوں کی جنگ میں رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں کی سرزمین کی کامیابی سے لطف اندوز ہوں، ہم اپنے ساتھیوں کو بحفاظت اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جدوجہد حقیقی ہے۔ جی ہاں، جدوجہد حقیقی ہے۔ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر بھی انہیں جنگ کرنا ہوگی۔ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر بھی انہیں بوجھ اٹھانا ہوگا اور غم کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ جدوجہد حقیقی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے خاندان، کلیسیا، شادی یا رشتے کی بات آتی ہے تو بھی جدوجہد حقیقی ہوتی ہے۔
ابلیس جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ غلیظ آدمی ہے، وہ لوگوں کو مایوس اور جدا کرتا ہے۔ ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں بلکہ اس دنیا کی تاریکی کی قوتوں اور اس کے حاکموں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ جد و جہد حقیقی ہے۔ کورونا وبا کے دوران جب سب قوموں کو متحد ہونے کی ضرورت تھی اور تب متحد ہونے کے بجائے وہ ٹوٹنے لگ گئیں اور بکھر کر رہ گئیں۔ جس وقت کلیسیا کو ایک ساتھ متحد ہو کر روشنی کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے تھا، تبھی اس میں ٹوٹ پھوٹ اور جدائیاں شروع ہو گئیں۔ جدوجہد حقیقی ہے، جدوجہد حقیقی ہے، اور پھر خدا فرما رہا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنے کے لیے لڑنا ہوگا، اور جدوجہد صرف ضروری نہیں بلکہ ان کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ بنی روبن اور بنی جد صرف یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم ایک طرح سے 2 جنگیں کرنے کو ہیں، یعنی ہمیں لڑنا ہوگا اور تحفظ بھی دینا ہوگا، اور اس سرزمین پر اپنے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا، اور جب ہم اس پار جائیں گے تو ہمیں جنگ میں لڑنا بھی ہوگا تاکہ باقی سب کو محفوظ طریقے سے اس سرزمین میں پہنچا سکیں۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان کا تحفظ چاہتے تھے بلکہ دوسروں کے خاندان کا بھی تحفظ چاہتے تھے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ بندوق کا خوف جو کہ ہماری گلیوں میں ہوتا ہے، بھائیوں اور بہنوں، اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ شہر کا اندرونی مسئلہ ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ واقعات شہر کے کسی حصوں میں واقع ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ شہر کے ایسے حصوں میں جانے سے گریز کیا کریں تاکہ آپ تمام لوگ محفوظ رہ سکیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ مختلف حصوں میں مخصوص اوقات میں جانے سے گریز کریں، اور ہم ایسا ہی سوچتے ہیں۔ نہیں، میں اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میرا خاندان محفوظ رہے اور دوسروں کا خاندان محفوظ نہ ہو۔ میں تو آرام سے نہیں رہ سکتا کہ ہم تو الارم سسٹم میں رہیں اور ہمارے پاس تحفظ اور سیکیورٹی ہو، مگر دوسرے ایسے ہوں کہ وہ اسکول جاتے ہوئے بھی ہر روز مرتے مرتے بچتے ہوں اور پوری رات بندوق کے زخموں کو برداشت کرنے میں گزارتے رہیں۔ دیکھیں، تحفظ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اپنے خاندان میں امن سے جینا چاہتا ہے۔ ہر کوئی ہائی وے پر بڑے تحفظ کے ساتھ بغیر گولیوں کے خوف سے گاڑی چلانا چاہتا ہے، اور شاپنگ بھی بغیر کسی ڈر کے کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہم سب کو فتح حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندانوں کے تحفظ کی خاطر لڑنا ہوگا۔ اگر آپ اس وقت آن لائن ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا میں امن اور اتحاد پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پولیس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہمیں استادوں کو بھی سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں واپس جانا پڑتا ہے اور انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور سائن اپ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی لیے ہر موقع پر ہمیں اسکول میں حاضری دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی لیے ہمیں سطح پر موجود رہنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک لڑائی کی مانند ہے۔ جدوجہد حقیقی ہے اور تحفظ ضروری ہے، اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی عطا کی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو ہر ایک کو فتح ملتی ہے۔ جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو سب کو فتح ملتی ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ جو برکات وہ دیتا ہے وہ ان میں غم نہیں شامل کرتا؟ خدا کے پاس ڈھیروں برکات ہیں۔ خدا مشرق کی جانب، مغرب کی جانب، شمال کی جانب اور جنوب کی جانب بھی موجود ہے، اور کامیابی اس لیے عطا کی جاتی ہے کیونکہ خدا کے ساتھ ہر کوئی بابرکت ہی ٹھہرتا ہے۔ Shine Star, be the light.